الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. پھر اگر آپ کو اللہ لوٹائے ان میں سے ایک جماعت کی طرف، پھر وہ آپ سے اجازت طلب کریں نکلنے کی، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز کبھی بھی مت نکلو اور ہرگز قتال مت کرو، میرے ساتھ رہ کر کبھی بھی کسی دشمن سے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اس لیے کہ تم بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے پہلی مرتبہ. فاقعدوا مع الخالفین، تو اب تم بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. امام رازی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق رجوع کہتے ہیں الرجع مسیر الشیء الى المکان الذی کان فیہ الرجع، کسی شے کا اس جگہ کی طرف لوٹنا جہاں وہ پہلے تھی. لیکن رجع متعدی ہے اور رجوع لازم ہے. گردان ہر دو کی یعنی رجع اور رجوع کی باب ضربہ سے آتی ہے، یعنی باب ضربہ ہے. خالفین یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، حالت نصبی میں ہے. واحد ہے خالف. خالفن کا ایک معنی تو ہے پیچھے رہ جانے والا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلفہ بمعنی فسدہ ہے، جس طرح کہتے ہیں خلف اللبن، دودھ خراب ہو گیا. یا اہل عرب کہتے ہیں کہ فلان خالفۃ اہل بیتہ، فلاں شخص اپنے سارے کنبے سے زیادہ فسادی ہے. تو آیت کا مطلب ہوگا فاقعدوا مع الفاسدین، گویا الخالفین یہ الفاسدین کے معنی میں ہیں، یعنی فساد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. لیکن اکثریت نے پیچھے رہ جانے والے ہی ترجمہ کیا ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، فا استنافیہ ہے، ان حرف شرط ہے اور اللہ فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بہ مقدم ہے. فاستأذنوک میں جو فا ہے یہ آپ کو اشتباہ نہ ہو، فا جزائیہ کا شبہ نہ ہو، یہ فا عاطفہ ہے. اور فا جزائیہ ہے، فقل میں جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے. اصل عبارت ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ فَقُلْ، تو یہ فا جزائیہ ہے. ابداً یہ بربناء ظرف منصوب ہے اور عدوًا کے بعد بھی ابداً محذوف ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا ہے میرے ساتھ رہ کر کبھی بھی. تو اصل عبارت ہے وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا أَبَدًا. عدوًا یہ مفعول بہ واقع ہے
اول مرہ یہ بربنائے ظرف منصوب ہے، فا یہ عاطفہ ہے۔ اب ہم تشریح آیات کر رہے ہیں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، دونوں برابر ہے۔ اگر ان کے لیے 70 بار آپ دعائے مغفرت کریں گے تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ استغفر امر کا صیغہ ہے، لیکن مراد امر نہیں بلکہ استغفار اور عدم استغفار دونوں صورتوں میں برابری کی خبر دینا ہے، یعنی دونوں صورتیں ان کے لیے برابر ہیں۔ کوئی بھی صورت ان منافقوں کے واسطے مفید نہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کروں گا۔ اس کے بعد آیت سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اسی معنی کی حدیث نقل کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ میرے رب نے منافقوں کے بارے میں 70 بار سے زائد استغفار کرنے کی مجھے اجازت دی ہے۔ خدا کی قسم میں 70 بار سے زیادہ ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، شاید اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اس پر آیت استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم نازل ہوئی۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لفظ 70 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 کا معین عدد سمجھ لیا، اسی لیے خیال کیا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے کا حکم 70 بار استغفار کرنے سے الگ ہوگا، یعنی 70 بار استغفار کرنے سے مغفرت نہ ہوگی، 70 بار سے زیادہ دعا کی جائے تو مغفرت ہو سکتی ہے۔ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت تھی۔ آپ دل سے خواستگار تھے کہ کسی صورت سے منافقوں کی مغفرت ہو جائے، چونکہ اللہ کے کلام میں لفظی اعتبار سے گنجائش تھی کہ 70 سے محدود عدد مراد لے لیا جائے، اس لیے 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے کا جواز نکال لیا۔ لیکن آپ کو بتا دیا گیا کہ 70 سے محدود عدد مراد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے۔ آگے کہا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ مغفرت سے مایوسی کا فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی مغفرت سے مایوسی کا فیصلہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے کچھ بخل کیا یا آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہے، بلکہ
استغفار کے مفید نہ ہونے کی وجہ صرف منافقوں کی عدم قابلیت ہے. کفر نے ان کو مغفرت کے قابل ہی نہیں رکھا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا. یعنی جو لوگ کفر پر آ جائیں اور کفر میں سرکش بن جائیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا. یہ کلام گویا گزشتہ کلام کی دلیل ہے. کافر کی مغفرت کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ کفر سے اس کو روک دیا جائے، اس کے کفر کی جڑ اکھاڑ دی جائے اور حق کا راستہ دکھا دیا جائے. لیکن جو شخص کفر میں منہمک ہو، جس کی سرشت کفر ہو جائے، وہ کفر سے باز نہیں آ سکتا اور راہ حق پر چل نہیں سکتا. فرح المخلفون بمقعدہم، اوپر سے منافقین کے حالات کا سلسلہ چل رہا ہے، جو غزوہ تبوک میں حکم عام کے باوجود شریک نہیں ہوئے. مذکور الصدر آیات میں بھی انہی کا ایک حال اور پھر اس کی سزائے آخرت کی وعید اور دنیا میں آئندہ کے لیے ان کا نام مجاہدین اسلام کی فہرست سے خارج کر دینا اور آئندہ ان کو کسی جہاد میں شرکت کی اجازت نہ ہونا مذکور ہے. جیسا کہ بتایا گیا، مخلفون مخلف کی جمع ہے جس کے معنی ہے متروک، یعنی جس کو چھوڑ دیا گیا ہو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ تو یہ سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنے سے بچایا اور جہاد میں شرکت نہیں کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ جہاد کی فضیلت کو پا سکیں. اس لیے وہ تارک جہاد نہیں بلکہ متروک ہیں کہ اللہ و رسول نے ہی ان کو چھوڑ دینے کے قابل سمجھا. حل لغات میں ہم نے خلاف سے متعلق تحقیق پیش کی. مزید گفتگو کی جا رہی ہے کہ خلاف رسول اللہ، لفظ خلاف کے معنی یہاں پیچھے اور بعد کے بھی ہو سکتے ہیں. ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے یہی معنی لیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد پر چلے جانے کے بعد آپ کے پیچھے رہ جانے پر خوش ہو رہے ہیں، جو در حقیقت خوشی کی چیز نہیں. بمقعدہم، یہ لفظ یہاں مصدری معنی میں مستعمل ہے، استعمال کیا گیا ہے، یعنی قعود کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. دوسرے معنی خلاف کے اس جگہ مخالفت کے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے گھر میں بیٹھے رہے اور صرف خود ہی نہیں بیٹھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی کے زمانے میں جہاد کے لیے نہ نکلو. یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ تبوک کا حکم
اس وقت ہوا تھا جب کہ گرمی سخت پڑ رہی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب یہ دیا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرًّا، یعنی یہ بدنصیب دنیا کی گرمی کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن نتیجے میں حکم خدا و رسول کی نافرمانی پر جو جہنم کی آگ سے سابقہ پڑنے والا ہے اس کی فکر نہیں کرتے۔ کیا یہ موسم کی گرمی جہنم کی گرمی سے زیادہ ہے؟ اس کے بعد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ ہنسو تھوڑا رو زیادہ۔ یہ لفظ اگرچہ بصیغہ امر لایا گیا مگر حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے خبر کے معنی میں قرار دیا ہے، اور بصیغہ امر ذکر کرنے کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ایسا ہونا حتمی اور یقینی ہے۔ حل لغات میں بھی یہ بات ہم نے بتائی ہے، یعنی یہ بات یقینی طور پر ہونے والی ہے کہ ان لوگوں کو یہ خوشی و ہنسی صرف چند روز کی ہے، اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لیے رونا ہی رونا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے، الدنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاءوا فاذا انقطعت الدنیا وصاروا الی اللہ فلیستأنفوا البکاء بکاء لا ينقطع ابدا۔ دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہو ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔